عظیم اور خوبصورت نام میں اتوار کی پہلی عبادت میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ تمام ڈائریکٹ ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو بھی میری طرف سے پیار بھرا سلام قبول ہو۔ ہمارے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے زندہ کلام میں سے یرمیہ کی کتاب نکالیے۔ یرمیہ کی کتاب اس کا نامہ باب نامہ باب کی پہلی آیت ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ یرمیہ کی کتاب اس کا نامہ باب اور اس کی پہلی آیت ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہوا ہے، کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں کے لیے شب و روز ماتم کرتا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج ہمارا مضمون ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ لگانا چاہتا ہوں، کون شفاعت کرے گا؟ کیا مضمون ہے جی؟ کون ایسا شخص ہے، کون ایسا بزرگ ہے، کون ایسا نوجوان ہے، کون ایسی عورت ہے، کون ایسا باپ ہے، کون ایسی ماں ہے، کون ایسا بھائی ہے، کون ایسی بہن ہے جو اپنے ملک کے لیے، جو اپنے گاؤں کے لیے، جو اپنے پاکستان کے لیے، جو اپنے محلے کے لیے، جو اپنے خاندان کے لیے اپنے دل میں درد رکھتا ہے یا رکھتی ہے؟ کون ایسا شخص ہے جو رکھنا میں کھڑا ہو جائے، جو درمیانی بن جائے اور یرمیہ کی طرح کہے، کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں کے لیے شب و روز ہر روز ماتم کرتا۔ کاش میری آنکھوں سے چشمہ جاری ہو جاتا، دریا جاری ہو جاتا، سمندر جاری ہو جاتا، میری آنکھوں میں اتنا پانی ہوتا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے جو ابلیس کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں، ظلم برداشت کر رہے ہیں، ٹینشن میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کاش کہ میرے پاس میری آنکھوں میں چشمہ ہوتا تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں کے لیے شب و روز ماتم کر سکتا۔ یہ نبی آنسو بہانے والا نبی ہے، شفاعت کرنے والا نبی ہے، اپنے لوگوں کے لیے درد رکھنے والا نبی، اپنے لوگوں کے لیے محبت رکھنے والا نبی، فکر رکھنے والا نبی، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنے والا نبی ہے۔ اور آج ہم خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ کتنے لوگوں نے شفاعت کی، کب شفاعت کی، شفاعت کی ضرورت کب پڑی۔ سب سے پہلے ہم خدا کے زندہ کلام میں دیکھتے ہیں سیموئیل کی پہلی کتاب میں، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا کا بندہ داؤد جو ہے، اس کا بیٹا جو بیت شبا سے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور کلام کہتا ہے یہ شخص خدا کی حضوری میں خاک پر بیٹھ جاتا ہے، 7 دن کا روزہ رکھتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے کہ خداوند تو میرے بیٹے کو شفا بخش دے،
जिंदगी बख्श दे, सेहत बख्श दे, तवानाई बख्श दे, लेकिन वो बेटा बचता नहीं। इसलिए क्योंकि बाइबल कहती है खुदा गुनाहगारों की दुआ को नहीं सुनता। ये उस वक्त का वाक्य है जब उसने गुनाह किया, उसने कत्ल भी किया, जिना भी किया, और उसके बाद जो बेटा पैदा हुआ उसके लिए वो शिफायत कर रहा था। हमारा मजमून है कौन शिफायत करेगा? क्या मजमून है? रास्तबाज शिफायत करे, क्योंकि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश के साथ दुआ की, आसमान बंद हो गया, फिर उसने दुआ की, आसमान खुल गया, और उसने एक जगह पर कहा कि मैं आज कह रहा हूं कि आज रात यहां पर ओस नहीं पड़ेगी, और सारी जगह पर ओस पड़ी थी, लेकिन उस जगह पर ओस नहीं पड़ी थी जहां पर उसने कहा था नहीं पड़ेगी। ये शिफायत करने वाला शख्स है एलिया, हमारा हम तबीयत इंसान था। कौन शिफायत करेगा? ईमानदार शख्स की बात हो रही है। गुनहगार शख्स शिफायत नहीं कर सकता, और अगर गुनहगार शख्स शिफायत करेगा भी तो उसकी शिफायत, उसकी दुआ खुदा की हुजूरी में पहुंच नहीं सकती। शिफायत करना ईमानदार लोगों का काम है, दुआ करना ईमानदार लोगों का काम है। और अगर आप भी ईमानदार हैं तो दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर आपकी जिंदगियां दुआया जिंदगियां नहीं हैं, आप सिर्फ संडे की इबादत में आते हैं और आते हैं, कलाम सुनते हैं, दुआ करते हैं और चले जाते हैं, और आप 2 घंटे 40 मिनट वक्त की दायगी नहीं देते, तो आप भी ईमानदार नहीं हैं। अगर आप अपने खानदान के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मुल्क के लिए शिफायत नहीं करते तो आप भी ईमानदार लोग नहीं हैं। क्योंकि ये ईमानदार लोगों की क्वालिटी है, ये खूबी है कि वो लोगों के लिए दुआ करते हैं। आप अमाल की किताब का मुताला करें, आपको पता चलेगा कि वो कलीसिया बदिलो जान हर रोज खुदा की हजूरी में, हैकल में जमा होने से बाज नहीं आते थे, बल्कि वो खुदा से शिफायत करते थे। और उस कलीसिया पर खुदा का बड़ा ही फजल था। खुदा उस कलीसिया की दुआ को सुन रहा था। बंधन टूट रहे थे, जुबे खुल रहे थे, फाटक खुल रहे थे, ताले टूट रहे थे, कैद खाने की नींव हिल जाती थी, बेड़ियां खुल जाती थी। वो कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया थी। और आज हमारी क्या कंडीशन है? हम क्या करते हैं? जब मूसा पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया तो पीछे से 6 लाख लोग जो एक तरफ थे, उन्होंने हारून से कहा हमें एक बछड़ा बना दे सोने का। वो सोना लेकर आए, और चूंकि वो अकेला एक तरफ था, उसने उनके डाक की वजह से बछड़ा बना दिया सोने का। तो खुदा ने मूसा के साथ पहाड़ पर कलाम किया। उसने कहा देख, मैंने इनके लिए मिस्रियों पर 10 आफतें नाज़िल की, मैंने इनके लिए बड़े मोर्चे किए, मैंने आसमान से आसमानी बान बरसाया, मैंने सहरा में से नदियां जारी की, मैंने इनको खिलाया, इनको पिलाया, इनको गुलामी से निकाला। लेकिन देख, तेरे लोग बुत प्रस्ती कर रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं जो कुछ वो मिस्र में करते थे। ये मिस्र से तो निकल आए हैं, लेकिन मिस्र इनके अंदर से नहीं निकला। इसलिए खुदा ने कहा अब मैं इनको बर्बाद कर दूंगा, हलाक कर दूंगा। तो आप जानते हैं खुदा के बंदा मूसा ने क्या कहा? अगर तू इनको हलाक करना चाहता है तो मेरा भी नाम किताब याद से मिटा दे। ये है शिफायत। आप जानते हैं मुकाशफा की किताब में लिखा है जिस किसी शख्स का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, उसे आग की झील में डाला गया, यही दूसरी मौत है। वो कहता फिर मैं भी इनके साथ मौत में चले जाऊंगा, जहन्नम में चला जाऊंगा अगर तूने इनको हलाक किया। बेशक बाद में वो अपनी नाफरमानियों की वजह से हलाक हुए, लेकिन फौरन खुदा ने उनको हलाक नहीं किया। एक शख्स की दुआ करने की वजह से खुदा ने उनको बख्श दिया, खुदा ने उनको माफ कर दिया।
اس لیے مجھے اور آپ کو بھی رکھنا میں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، درمیانی بننے کی ضرورت ہے۔ جس طرح یسوع مسیح درمیانی بن گیا اور اس نے ہماری صلح باپ سے کروائی، اور اب بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح آسمان پر خدا باپ کی دائیں طرف کھڑا ہے، اور وہاں پر وہ میرے اور آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ ہمارا دوسرا مددگار ایک تو خدا کا پاک روح ہے، اور ایک اور مددگار ہے، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو آسمان پر خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ میرے اور آپ کے لیے شفاعت کرتا رہتا ہے۔ ہر سال وہ اپنا خون لے کر درمیان میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اے باپ ایک سال اور اس کو رہنے دے، میں اس کے چگل تھالا کھودتا ہوں، کھاد ڈالتا ہوں، پانی دیتا ہوں، باڑ لگاتا ہوں، اگر یہ آئندہ کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد اس کو کاٹ ڈالنا۔ اگلے سال پھر باپ آ جاتا ہے پھل کی تلاش کرنے کے لیے، پھر پھل نہیں پاتا، پھر یسوع مسیح درمیان میں آ کر شفاعت کرتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ آج تک ہم زندوں کی زمین پر ہیں۔ اگر یسوع مسیح ہماری شفاعت نہ کرے تو کب کہ ہم پتال میں جا چکے ہوتے، جو ہماری کنڈیشن ہے، جو ہماری حالت ہے۔ اس لیے شکر کریں کہ ایمان کا بانی یسوع مسیح جو ہم سے پیار کرتا ہے، وہ باپ کی دائیں طرف بیٹھ کر ہمارے لیے ہر روز شفاعت کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارے کئی ایبوں کو چھپاتا ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ وہ مرتے دم تک ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ شفاعت ہم اس وقت تک کر سکتے ہیں جب کوئی شخص زندہ ہے، مرنے کے بعد شفاعت نہیں سنی جاتی۔ جیسے آپ بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں کہ جب جنازہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اور ایماندار لوگوں کی طرح اس کی روح بھی ہمیشہ کے آرام میں رہے۔ یہاں پر آ کر شفاعت کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی شخص زندہ ہے اس وقت تک آپ کی شفاعت، آپ کی دعا سنی جا سکتی ہے، لیکن جب کوئی شخص مر جائے ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر خدا کسی کی بھی دعا کو نہیں سنتا۔ پھر تو خدا نبیوں کے بارے میں بھی کہتا ہے وہ بھی اپنا اپنا حساب دیں گے، جو جان گناہ کرے گی وہ ضرور مرے گی۔ لیکن جب تک کوئی زندہ ہے اس کے لیے شفاعت کریں۔ اگر آپ کا شوہر شراب پیتا ہے، آپ کا بیٹا شراب پیتا ہے، اس کے لیے شفاعت کریں۔ ایک بہت بڑا خادم راول پنڈی میں ہے، پاسٹر پرویز کامران پرویز شاید، تو ان کی میں نے گواہی سنی۔ وہ کہتا کہ 12 سال سے میں شراب پیتا تھا، میرے دوست مجھے رات کو گھر چھوڑ کر جاتے، لیکن جب میں گھر پہنچتا تو میری ماں نیچے کپڑا بچھا کر میرے لیے آنسو بہا رہی ہوتی۔ کہتا میں نے اپنی ماں کو کہا تیری آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن میں شراب نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اس کی ماں نے اس کی بات کو نہ مانا، اور وہ مسلسل اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ کوئی بہت بڑا خادم باہر سے آیا ہوا تھا، کوئی کروسر تھا، تو وہاں پر شغل کے طور پر کہ دیکھ کے وہاں پر کیا ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کروسر میں چلا گیا، اور اس پاسٹر نے جب کلام سنایا، وہ روزے رکھ کر دعا کر کے شفاعت کر کے آیا ہوا تھا کہ جب میں کلام سناؤں تو زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ جب اس نے کلام سنایا تو اس شخص کی زندگی تبدیل ہو گئی، اس نے مسیح کو قبول کر لیا، اور آج وہ جن ہاتھوں میں 12 سال سے شراب کی بوتل ہوتی تھی، آج ان ہاتھوں میں خدا کا کلام ہے، اور وہ بہت بڑا خادم ہے، کلام سناتا ہے۔ آمین۔ شفاعت زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہے، شفاعت حالات کو تبدیل کر دیتی ہے۔ بائبل کہتی ہے اگر کسی بہن کا شوہر خدا پرست نہیں ہے، خدا سے دور ہے، وہ اس کے لیے شفاعت کرے، دعا کرے اور نیک چال چلن چلتی رہے، اس کا شوہر کھنچا ہوا خدا کے پاس آ جائے گا شفاعت کی وجہ سے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو شفاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب سدوم اور عمورہ کا شور خدا کی حضوری میں پہنچ چکا تھا، حد سے زیادہ گناہ میں تجاوز ہو چکی تھی، تو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کلام کیا۔ جب 2 فرشتے آئے تھے ابراہیم کے پاس، اور ایک ان میں سے خداوند تھا، اور فرشتے جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کی طرف چلے گئے،
اور خدا نے ابراہیم کے ساتھ کلام کیا اور خدا نے کہا دیکھ سدوم اور عمورہ کی بدی کا شور میرے کانوں تک پہنچ چکا ہے، اب میں ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا خداوند اگر 50 لوگ بھی وہاں سے مل گئے، خدا نے کہا میں ہلاک نہیں کروں گا۔ پھر اس نے غور کیا اگر 40 لوگ وہاں سے مل گئے، خدا نے کہا میں پھر بھی ہلاک نہیں کروں گا۔ اگر 30 لوگ مل گئے، خدا نے کہا پھر بھی میں ہلاک نہیں کروں گا۔ اگر 20 لوگ مل گئے، خدا نے کہا میں پھر بھی ہلاک نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اگر خداوند 10 لوگ وہاں سے مل گئے، خدا نے کہا میں پھر بھی ہلاک نہیں کروں گا تیری خاطر۔ ہاللیلویہ۔ چونکہ تو شفاعت کرنے والا ہے ان کی، اگر تو شفاعت کرنے والا نہ ہوتا تو کب سے میں ان کو ہلاک کر دیتا۔ صرف تیرا منہ دیکھ کر، تیرا چہرہ دیکھ کر میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ تیری دعا، تیری آنسو، تیرا درد، تیری فکر، تیری محبت دیکھ کر میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اس لائق نہیں ہے، میں بڑی دیر سے ان کی برداشت کر رہا ہوں، میں بڑی دیر سے ان کو ٹائم دے رہا ہوں، موقع دے رہا ہوں تاکہ یہ بچ جائیں، تاکہ یہ نجات پائیں، لیکن یہ باز نہیں آ رہے۔ پھر 10 لوگ بھی وہاں سے نہ نکلے، صرف 3 لوگ وہاں سے نکلے، 4 لوگ، اور ان میں سے بھی ایک لوط کی بیوی جو ہے وہ نمک کا ستون بن گئی۔ صرف 3 لوگ وہاں سے بچے۔ اگر 10 بھی بچ جاتے تو خدا 10 کی خاطر اور ابراہیم کی خاطر اس شہر کو برباد نہ کرتا۔ اور اگر آج بھی دنیا قائم ہے تو شفاعت کرنے والے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، نہیں تو آپ دیکھ لیں خدا نے سدوم اور عمورہ کو 3 لوگوں کے علاوہ ہلاک کر دیا، 8 جانوں کے علاوہ سب کو نوح کے دور میں پانی سے اس نے ہلاک کر دیا۔ خدا پرانے عہد میں بڑا غضبناک نظر آتا ہے۔ اگر کوئی سبت والے دن گرجے نہیں آتا تھا، اس کو جان سے مارا جاتا تھا۔ اب دیکھیں کئی اتوار ہم چرچ میں نہیں آتے، کئی مہینے، کئی سال ہم چرچ میں نہیں آتے، ہم اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا ہمیں موت نہیں دیتا، کیونکہ شفاعت کرنے والا کوئی ہے۔ آمین۔ اور نمبر 2 اس کا فضل بھی ہمارے اوپر ہے۔ پاسٹر ڈیوڈ یونگچو کہتے ہیں کہ جب مجھے بہت زیادہ میں بیمار تھا، میں ہاسپٹل میں تھا، تو وہاں پر ایک لڑکی نرس جو کرسچن تھی، کہتا ہے کہ وہ لڑکی ہر روز آ کر مجھے بائبل سناتی، میرے لیے دعا کرتی، لیکن کہتا ہے کہ میں نے ایک دن اسے دھکے مار کر باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کہتی وہ دروازہ جب میں نے بند کر دیا تو دروازے کے باہر وہ ہاتھوں کو اٹھا کر میرے لیے آنسو بہا رہی تھی، اور کہتا میرے دل میں بات آئی کہ یہ کیسی لڑکی ہے، اس کو تو میرے گلے پڑ جانا چاہیے تھا جو سلوک میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ یہ کیسی لڑکی ہے جو میرے لیے آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہی ہے اور میں اس کو دھکے دے رہا ہوں۔ کہتا میں نے دروازہ کھولا اور اس لڑکی نے مجھے کلام سنایا اور میرے لیے دعا کی، اور کہتا مجھے معجزانہ طور پر خدا نے مہلک وبا سے، بیماری سے شفا بخشی، اور آج پاسٹر ڈیوڈ یونگچو 12 لاکھ والی کلیسیا، یعنی کلیسیا ایک لڑکی کی وجہ سے، ایک لڑکی کی شفاعت کرنے کی وجہ سے، کلام سنانے کی وجہ سے، دعا کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا خادم پیدا ہوا، اور آج سب سے بڑی کلیسیا کوریا کے اندر پاسٹر ڈیوڈ یونگچو کی ہے، اور سب سے بڑا چرچ بھی اس کا ہے، سب سے بڑی چرچ بلڈنگ، سب سے بڑی کلیسیا اس خادم کی ہے۔ ایک لڑکی نے شفاعت کی، آنسو بہائے، اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جو آنسوؤں سے بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم آنسوؤں سے جب ہم بوئیں گے تو پھر ہم خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین کو سیراب کرتی ہے۔ ہمارے آنسوؤں کو خدا مٹی میں نہیں ملنے دیتا جو ہم کسی گنہگار شخص کے لیے بہاتے ہیں، بلکہ خدا ہمارے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے۔ ہمارے آنسوؤں کو مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے، وہ ہمارے آنسوؤں کو مشکیزے میں بند کر لیتا ہے تاکہ ہمارے آنسو نیچے زمین پر مٹی میں نہ جائیں، اور وہ ہمارے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، ہمارے آنسوؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور بہن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام تھا ملکہ استر، جو اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے درد رکھنے والی تھی،
شفایت کرنے والی تھی، اور اس نے صرف دعا ہی نہیں کی بلکہ اس نے سہیلیوں کو ساتھ لے کر روزہ بھی رکھا، اپنی جان کو دکھ بھی دیا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بادشاہ کے سامنے جا کر شفاعت کی، اور بادشاہ نے اس کی قوم کو بخش دیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہلاکت میں جا رہے ہیں۔ بائبل کہتی بعض کو آگ میں سے جھپٹ کر باہر نکالو۔ ایسے لوگ جو جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، ایسی راہوں پر چل رہے ہیں جس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہمیں ہر روز آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً آپ کی دعا، آپ کی شفاعت ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، حالات تبدیل ہو جائیں گے، پہاڑ میدان ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ خدا کی حضوری میں شفاعت کرنے والے بن جائیں گے تو خدا ایسا کرے گا۔ ایک بہت مشہور حوالہ ہے، دوسرا تواریخ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ، کون سے لوگ؟ کون شفاعت کرے گا؟ جواب دیں، میرے لوگ۔ کون شفاعت کرے گا؟ میرے لوگ شفاعت کریں آپ کی خاطر، میں ان کو بخش دوں گا۔ بلکہ اس حوالے کو آپ نکالیے تاکہ ہم تھوڑا سا اوپر سے پڑھیں، اور آپ کو یقیناً آج اس حوالے کے وسیلے سے بہت زیادہ برکت ملے گی۔ پریز گاڈ۔ دوسرا تواریخ اور اس کا 7واں باب نکال لیجیے میرے ساتھ جلدی سے، اور ذرا تھوڑا سا اوپر سے ہم پڑھیں گے۔ دوسرا تواریخ 7واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اگر میں آسمان کو بند کر دوں، اگر میں آسمان کو بند کر دوں تو تمہارے پاس شفاعت کی چابی ہے، تم کھول سکتے ہو۔ ہاللیلویہ۔ جیسے ایلیا نے دعا کی چابی لگائی تو آسمان بند ہو گیا، پھر اس نے دعا کی چابی لگائی تو آسمان کھل گیا۔ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ امرت نگر میں آ جائیں یا پاکستان میں آ جائیں، تمہاری فصلوں کو برباد کرنے کے لیے اگر ٹڈیاں آ جائیں تو تم ٹڈیوں کو حکم دو گے تو ٹڈیاں چلے جائیں گے، اور شکر ہے کہ وہ آئیں اور ایک ہی دل میں چلے گئے، ان کو ٹھہرنے کے لیے یہاں پر جگہ نہیں ملی، چونکہ شفاعت کرنے والے 33 چک میں موجود ہیں۔ پریز گاڈ۔ سو کلام میں لکھا ہے، اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، کرونا بھیجوں، یا اور وبائیں بھیجوں، تو پھر کیا تم کرنا؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا۔ یہ ہولی کہنے تھے ستے رہنا، تماشا ویکھتے رہنا، چلو فصل خراب ہونی تو لوگوں نے ہولی، سانوں کے لگے آپ پکڑی بیجی، وبا آئی ہے تو لوگوں پر آئی ہے، ساڑھے وال تو نہیں نہ آئی، سانوں کے لگے، پانے جا کے ٹھیک ہو جائے، پان کو پکھے نہ لگا لے، سانوں کے لگے۔ یہ سوچنا چاہیے نا۔ سنیے ذرا، لکھا تب اس وقت پھر تو میرے لوگ کیا کریں؟ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، جو مسیحی کہلاتے ہیں، جو فخر سے کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، ہم کرسچن ہیں، ان کی بات ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، نینوا کے لوگوں کی طرح خاک پر بیٹھ جائیں، راکھ پر بیٹھ جائیں، دلیازاری کے ساتھ، گریبانزاری کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ میری حضوری میں بیٹھ جائیں، اور کیا کریں؟ دعا کریں، شفاعت کریں، درمیانی بن جائیں، اور میرے دیدار کے طالب ہوں، میرے دیدار کے طالب ہوں۔ جیسے موسیٰ نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میرے دیدار کے طالب ہوں،
और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। उनके गुनाह भी माफ करूंगा, उनके लोगों के गुनाह भी माफ करूंगा और मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा। और आगे लिखा है, अब से जो दुआ इस जगह पर की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। अगर कोई दुआ करेगा तो मेरी आंखें खुली हैं और मेरे कान भी खुले हैं, और हमेशा मैं अपनी आंखें और अपने कान खुले रखूंगा। और लिखा है, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुन लिया और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहां पर सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। आमीन। इस घर में जिसको खुदा ने इस गांव में से, इस मोहल्ले में से चुन लिया है ताकि ये दुआ का घर हो, ताकि ये शिफायत का घर हो, ताकि ये इबादत का घर हो, ताकि यहाँ पर कुर्बानियां खुदा की हजूरी में गुजरानी जाए। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहते हैं खाक सर बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी राहों से बाज आएं, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा। आज हमें दुआ करने की जरूरत है क्योंकि हालात बहुत नाकस हैं, हालात बहुत खराब हैं, डेंजरस हैं, खतरनाक हैं। इसलिए मुझे और आपको शिफायत करने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सुबह यहां पर 5 से लेकर 6 बजे तक 1 घंटा इबादत करते हैं, उसमें हम स्टडी भी करते हैं, यूहन्ना की इंजील हमने शुरू की हुई है, हम दुआ भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं। रात को भी 9 से 10 तक यहाँ पर 1 घंटा हम दुआ करते हैं, शिफायत करते हैं। लेकिन लोग वही हैं जो हर रोज होते हैं। किसी और के दिल में यह दर्द नहीं है कि हम भी जाकर हर रोज खुदा के लोगों के साथ मिलकर दुआ कर सकें। हमें सिर्फ हमने सीखा है कि हमने काम करना है, हमने खाना है, हमने पीना है, हमने सोना है, और ये सारे काम जानवर भी करते हैं। लेकिन आप जानवर नहीं हैं, आप खुदा के लोग हैं। हालेलुया। आप खुदा के लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। इसलिए शुक्रगुजारी करते हुए उसके घर में, उसके फाटकों पर आपको आने की जरूरत है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे और हम सबको शिफायत करने वाला दिल अता करे, ताकि हम भी यिर्मयाह के साथ मिलकर ये कह सके, काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिंदे कौम के मकतूलों के लिए शब रोज मातम कर सकता। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ।